پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جو کہ پریس کلب کراچی کے باہر کیا گیا۔ اس مظاہرے سے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے اہم رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ ہمارے نمائندے جاوید ابراہیم منگی کے مطابق جس سے کراچی ڈویژن اور ضلعی رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پرامن کراچی کو ایک بار پھر آرٹیکل 149 کے نفاذ کے ذریعے غنڈوں اور بتہ خوروں کے حوالے کرنے کے مکروہ عزائم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اپنے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اسے سندھ اور کراچی کے عوام کے خلاف ایک سازش اور ملکی استحکام کو پارا پارا کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اس کے علاوہ رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ۔ پہلا بازی آج کیسے جمع ہوئے ہو؟ آج کیسے جمع ہوئے ہو؟ یہاں پر پیپلز پارٹی نہیں ہے، کافی جماعتیں موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے یہ بتاتا ہے وہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ریونیو سندھ نے کلیکٹ کیا ہے، امن و امان یہاں سب سے اچھا ہے۔ اگر انہیں کرنا ہے تو پنجاب میں بلوچستان میں کریں، اور عمران صاحب جو ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کراچی سندھ میں پورے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ کراچی پہ حملے کرتے ہیں۔ کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گورنر راج لگا دیں، کبھی خواب دیکھتا ہے پروبات چودھری کہ گورنر سندھ جو ہے وہ جادو دکھائیں گے، کبھی یہاں پر فارورڈ بلاک کی کوشش کی جاتی ہے اور اب 149(4) کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اتنی ساری جماعتوں کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ 149(4) یہاں کے لیے نہیں ہے۔ کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا احتجاجی مظاہرہ تھا، تو وفاقی حکومت جب سے آئی ہے وہ مختلف کنڈوں کے ذریعے سندھ کے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ سندھ اس وقت تقسیم نہیں ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی، رات کی تاریخ کی، راولپنڈی کی، تالکوٹ کی۔ سندھ اس وقت تقسیم نہیں ہوا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں روڈ کے اوپر شہید کیا گیا، تو اس وقت پورا سندھ سراپا احتجاج تھا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے، تیرا دیش میرا دیش، سندھو دیش۔ اس دوران ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری نے یہ نعرہ لگایا، کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ ان نامولود سیاستدانوں کو اقتدار تو مل گیا ہے، لیکن ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم وفاق کی علامت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وفاق کی بات کرتی ہے، اور یہ نامولود سیاستدانوں نے جو وعدے کیے ہیں، جو غریب مزدوروں کا حال کیا ہوا ہے، جو سرمایہ دار ہے وہ سرمایہ نہیں لگا رہا ہے، اس ملک میں عجیب ایک کیفیت ہو گئی ہے۔ تو اس دوران یہ سازش کرنا کہ کراچی کو الگ کرنا، جیسے میرے مختلف قائدین نے خطاب کیا، اس وقت یہ کہاں تھے جب کراچی میں لاشیں گر رہی تھیں، جب بوری بند لاشیں مل رہی تھیں، اصلاح کے جو ذخیرے قائم ہو رہے تھے۔ اس وقت تو 149 کا قانون نافذ نہیں ہوا جب لوگ پریشان تھے کراچی میں۔ اب صرف وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، کراچی کو اپنے شکنجے میں لانے کے لیے یہ اقدام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں بلاول بھٹو کے نظریے پہ، محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریے پہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے پہ رہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ سازش ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی پارٹی ہے، وفاق پہ یقین رکھتی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جیوے پاکستان۔ کس حوالے سے جمع ہوئے ہو؟ پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے صوبہ سندھ کے صدر کے بعد کراچی مظاہرہ جو آرٹیکل 149 کے اوپر جس کے اوپر تنظیم نے لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لیے کر رہا ہے، کراچی سے جڑا کر رہا ہے، جو آئین نہیں ہے،
تو ابھی آپ نے دیکھا ہم نے اتنی بڑی تعداد کے اندر جو یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہماری آج یہ ادھر پہ پریس کلب کے اوپر ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر رجالے کا اور ہر جو کارکن ہے اس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو آرٹیکل ظلم اور بربریت کی جو انتہا مودی سرکار نے کر دی ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مظالم پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نام نہاد اور سلیکٹڈ گورنمنٹ جو اور پارٹیوں کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، جس کے اندر چادر اور چار دیواری کے کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب متحد ہیں اور پاکستان کی پوری عوام متحد ہے ان تمام جو ظالمی عناصر ہیں ظلم کے خلاف ہم سب مل کر آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہمیں کامیابی ہوگی۔ آج کس حوالے سے جمع ہوئے ہو؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا مظاہرہ تھا 149 کے لیے۔ اس وقت ایک تعصب پرست جو کمیٹی بنائی گئی ہے کراچی کمیٹی، اور جس نے یہ رائے دی ہے کہ سندھ پر وفاق کی طرف سے جو ہے 149 کا جو ہے آرٹیکل جو ہے نافذ کیا جائے، لیکن یہ سراسر جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ خواب ہے ان لوگوں کا جو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کراچی شہر سندھ سے الگ ہو جائے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے، اور اس شہر کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں تمام جماعتوں کو اور اس دہشت گرد جماعت کو کہ ان کی حکومت بھی رہی ہے، ان کے میئر بھی رہے، ان کے جو ہے ناظم بھی رہے اس شہر کے اوپر۔ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی سے زیادہ کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حق نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا۔ اگر اس شہر کے اندر کام کیے ہوں گے، شہر کے اندر ترقیاتی کام، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہوں نے صرف اور صرف مشرف کے دور میں یا اس سے پہلے ماضی میں کراچی کا نقشہ اس طرح سے بگاڑ دیا کہ کمیونٹی جو پلاٹ ہوا کرتے تھے، جو ویلفیئر پلاٹ ہوا کرتے تھے، جو ٹرسٹ کی جگہیں ہوا کرتی تھی، وہاں دیکھیں آپ انہوں نے مارکیٹیں بنا لی، وہاں انہوں نے شادی ہال بنائی۔ کرپشن کا عروج تو ان کے دور میں ہوا ہے، اور آج جب اس شہر کے اندر لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، جب اس شہر کے اندر لوگوں کو بوری بند لاشیں ملائی تب تو وفاق نہیں جاگا۔ آج جب اس شہر کے اندر یہ پلانٹڈ پروگرام ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی طریقے سے فلاپ کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام باشعور ہے، یہ کام میئر کے ہے جو اختیارات کا بیجا رونا رو رہا ہے، وہ اگر اپنے کام سے مخلص ہو۔ اور ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی، جب علی زیدی صاحب اور آج ساری میڈیا کہہ رہی ہے کہ ان کی صفائی مہم پوری طریقے سے ناکام ہو گئی، تو اگر انہیں اس شہر کی کوئی پرواہ ہے، اس شہر میں کوئی ترقیاتی کام اگر وہ کرا سکتے ہیں، تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہاں اس وقت فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ آپ واٹر بورڈ کو اس طرح کی گاڑیاں دیں، بینچنگ گاڑی کی گاڑیاں دیں، اور اس پر لکھوا دیں آپ کہ یہ منجانب سلیکٹڈ وزیر اعظم کی طرف سے ملی ہے، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہے۔ ان کی نیت ہے کہ کسی بھی طریقے سے سندھ حکومت کو ڈسٹرب کیا جائے، سندھ حکومت کو ناکام کیا جائے۔ اسی وجہ سے یہی ساری صورتحال دیکھ کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ سندھ میں چلنے والے کیسز پنجاب میں کیوں چل رہے ہیں؟ یہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنجاب میں پھانسی دے دی جاتی ہے، یہاں آئین توڑ دیا جاتا ہے، یہاں جن لوگوں نے آئین توڑا، جن لوگوں نے اس ملک کو اکیلا کیا ہے، تو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے ان کو کٹہرے میں لایا نہیں جا رہا ہے، یہاں سیاسی جماعتوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری قیادت اس وقت جو صورتحال اس وقت کشمیر کے اندر ہے، تو یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اس پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا موقف ہے ایک ہے کشمیر کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو صوبہ پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا انجام جو ہے علیحدگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر کس طرح سے ان کو اکثریت جن لوگ جو جیت کر آئے تھے، ان کو حکومت نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے اپنا ملک جو ہے الگ کر لیا ہے۔ تو سندھ کی عوامی حکومت کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو سندھ کے لوگ مایوس ہوں گے، اور اس مایوسی کی پر جو ان کے زبان سے جو الفاظ نکلیں گے تو وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس ملک پر جو انہوں نے بیجا ٹیکسز جو عوام کے اوپر لگا دیے، اس وقت بڑی بے روزگاری ہے، یہاں پر پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگا ہے، یہاں ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں مہنگا ہو گئی ہے۔ ان کو درست کرنے کی بجائے یہ یہاں پر کچرے کی صفائی کے لیے جو ہے وفاقی جو ہے آئین آرٹیکل لانا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ کراچی شہر پر
बदअमनी की इल्ज़ाम लगाकर इस शहर को पाकिस्तान का दारुल खुलाफा हुआ करता था कराची शहर, इसको शिफ्ट किया है। तो हमें खदशा है कि ये वही ताकत है जो सिंध को कराची से अलग करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम, सिंध के बाशऊर आवाम इनके हथकंडों में नहीं आएंगे। ये तो ट्रेलर है, फिल्म आप देखेंगे जब अगर इन्होंने ये कानून नाफिज किया और जब ये कोशिश की कि अगर ये कराची को सिंध से अलग करेंगे तो फिर वक्त बताएगा। इंशाअल्लाह सिंध की आवाम एक प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और हम सिंध की जो सिंध को अलहदा करने की साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बनकर जो है उनके सामने खड़े होंगे। देखिए, आज जो वफाकी हुकूमत ने एक मजबूत साजिश की है 149 लगाने के लिए, जो उनके जमाती अलाइंस है, उन्होंने मिनिस्टर ने 149 के तहत कराची को कब्जा करने की कोशिश करती है। उसकी हम भरपूर मदद करते हैं और आज का ये जो हमारा एहतजाज है कि इस सिलसिले के न्यायालय कराची इसको मुस्तरद करते हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ जो 149 के विकास की बात कर रहे हैं कि जब इस शहर में रोजाना 60 लाशें उठाई, शहर में लोगों की जान और माल महफूज नहीं था, लोगों को धक्के मांगे जाते थे। इस शहर में 12 मई जैसे खून की होली देखी, इस महीने इस शहर में साले बल्दिया देखा जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया गया भत्ता न देने की वजह से। इस शहर में लोगों की जान माल सब महफूज नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर की हालत बहाल है, कराची शहर की रोशनियाँ बहाल है। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। इसलिए इन्होंने कचरे के नाम पर कराची को बदनाम करने की मजबूत साजिश की है। ये सियासत कर रहे हैं कि वो खुद इसके जिम्मेदार है। मेयर उनका है, तमाम मेयर हुकूमत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 80 करोड़ रुपये का टीचर उठाया जाता है, लेकिन उनसे शहर साफ नहीं होता। नालों को बंद कर दिया जाता है बोलियाँ डालकर। आपने देखा ही क्या है इसी शहर से जो नालों की जिम्मेदारी है 50-50 करोड़ रुपये एमरजेंसी रैंक के नाम पे नालों की सफाई को लेते हैं, फिर उसी नालों से बोरियाँ फेंक निकलती हैं। आपने देखा कि ये बोरी बंद करने वाले कभी नहीं सुधरेंगे, चाहे वह इंसान की बोरी बंद करें, खा वो नालों को बोरियों से बंद करें। तो आज ये जो साजिश की गई है उसकी मजम्मत करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की रोशनियाँ बहाल हैं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लातादाद काम किए, अंडर बाईपासेस बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, सड़कें बनाए और आज कराची जो है तरक्की के सफ़र पे। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि कराची का जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, सुएज़ का जो NFC अवार्ड की रकम है वो हमें